بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام, تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے نا معصوم ہوتے ہیں, تو حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اپنا جو ہے نا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگے, یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھے سوال کرتا ہوں, یعنی میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری لغزش کو معاف فرما دے. آدم علیہ السلام ہے, معصوم ہے, تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کرے اور سالوں سے آپ کی جو ہے نا لغزش پر آپ بار بار 100 200 300 سال مختلف روایتیں ہیں, آپ مولا کی بارگاہ میں بار بار معافی مانگ رہے, بار بار معافی مانگ رہے, بار بار معافی مانگ رہے, مگر قبولیت کا جو ہے نا دروازہ ہی نہیں کھل رہا. مگر جب آپ نے کہا اے میرے مولا تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے اے آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, میں نے تو ان کو ظاہر بھی نہیں کیا, تم کیسا جانتے ہو. الگ الگ روایتیں ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کہ اے باری تعالیٰ, میں نے جب تو نے مجھے وہ پیدا کیا, جب روح پھونکی, میں نے آسمان پر جو نا تیرا جو نا آسمان پر جب عرش پر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی میں نے دیکھا کہ تیرے مبارک نام کے ساتھ کسی اور کا نام ہے اور جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ تو کوئی خاص ہے تیرا. تو مجھے یہ بات یاد آ گئی, تو میں نے تیری بارگاہ میں یہ نام لیا کیونکہ مجھے معلوم ہے جو تیرے نام کے ساتھ ہے وہ کوئی عام نام نہیں ہے, وہ خاص نام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, حالانکہ ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوئے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے آنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا چرچا اور ایسی مقبولیت دعا میں ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی سالوں سے لغزش پر جو ہے نا گزارش کر رہے ہیں مولا مجھے معاف فرما دے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا, سالوں کی محنت ایک طرف تھی, وہ ایک لمحہ نام مصطفیٰ کی جو ہے نا نام مصطفیٰ کی برکت یہ تھی کہ وسیلہ مصطفیٰ سے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے اے آدم, اب اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے اے آدم وہ تیری نسل میں سے ہوں گے, آخری نبی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے اے آدم وہ آخری نبی ہوں گے اور تیری نسل میں سے ہوں گے, اور تیری امت میں سے آخری امت ان کی امت ہوگی, اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بتائی. پہلے تو یہ بتایا آدم علیہ السلام کو, آدم علیہ السلام کی جو نا توبہ جو لغزش ہے, آپ مولا سے رجوع ہو رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک, حالانکہ آپ سے لغزش ہوئی, ہم بولتے لغزش ہوئی, غلطی ہوئی, یہ ہوئی, حالانکہ وہ لغزش کیا تھی, آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قریبی جو ہے نا مرتبہ ہونا تھا, قرب ہونا تھا. وہ قرب کیسا حاصل ہونا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آپ کو لینا تھا, حالانکہ سالوں سے توبہ کر رہے ہیں, حالوں سے لغزش پر معافی مانگ رہے ہیں مولا سے, مگر کوئی جواب نہیں آ رہا. آنسوؤں پہ آنسو بہا دیے, کئی آنسو بہا دیے, سالوں سے توبہ ہے, مگر سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیے. اور معلوم کیسا ہوا آپ کو, حتیٰ کہ اتنے سالوں سے نام لے رہے تھے, مگر اللہ تعالیٰ ہی اتنے سال کے بعد آپ کے قلب مبارک پر وہ یاد دلایا. اتنے سال سے معافی مانگ رہی, معافی قبول نہیں ہو رہی, مگر سالوں کے بعد اللہ آپ کے دل میں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مصلیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہے ہمیں کہ میں اتنے سال کے بعد آدم ہو کے ان کی توبہ کے لیے انہوں جب مانگ رہے تو بغیر مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگ رہے.
جب نام مصطفیٰ کو زبان پہ لا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اتنے سال ہونے کے بعد جب وہ یاد آیا تو یاد دلانے والا بھی مولا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول بھی، اور ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ کی نسل میں سے بھی ان کی نسل ہوگی، امت بھی آپ کی نسل میں ہوں گی، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کی امت بھی آخری نبی ہوں گے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو آدم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوتے، نہ کوئی کائنات پیدا ہوتی، نہ کوئی مخلوق دوسری پیدا ہوتی، کوئی بھی پیدا نہ ہوتے، ہم بھی نہیں آتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا صدقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کا صدقہ ہے، کہ آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں پر ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کرے، اے آدم تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، تو ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتا چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ ہے تو آدم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ظہور کے صدقے میں ہی آئے، اور ہم بھی جو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو پیدا کیا، اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد جو اپنا منشا تھا عبادت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی تھا کہ تمام مخلوق آئی، ورنہ کوئی بھی نہیں آتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کائنات کی جان، کائنات کی رحمت ہے، اور وجہ تخلیق کائنات ہے، اور آپ کے نام مبارک سے ہی تمام دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ کے وسیلے سے ہی قرب خاص اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتا ہے، آپ کی وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کو مقام اور مرتبے ملے، آپ کے وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اتنا ایونٹ رکھ کر اتنے سالوں یاد نہیں دلایا اللہ ہمیں جو بھی یاد ہوتا ہے، اللہ یاد دلائے تو یاد ہوتا، جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بات نہیں ڈالے یاد نہیں آتی۔ کئی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہے کہ ہمیں یاد نہیں آتا، بہت بعد میں آتا تھا، ارے یہاں تو ایسی بات تھی، یہ مسئلہ تھا، وہ پیسے میں نے ادھر رکھے، وہ اس کو دیا تھا، وہ کام ایسا کرا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سالوں سال ہو گئے مگر وہ بات یاد نہیں آئی، سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے، تو اللہ تعالیٰ وہ خیال ڈالا، وہ خیال ڈالتے ہی جیسا ہی خیال آیا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی۔ تو ہم بھی ہر کام میں کیا ہے، نبی کریم بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے کچھ بھی کس کو نہیں ملتا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی توبہ جو ہے نا مقبول ہوئی آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو نام مصطفیٰ ایسا عام نام ہے، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنا کمال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کا کیا کمال ہوگا کہ آپ نہ ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرما رہے ہیں آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو ہمارے ذہن اور دلوں میں خون میں یہ ہونا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو تمام کائنات آئی، ورنہ آدم علیہ السلام کیا پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتے، یہ ہمارے آقا وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، صحابہ کرام کو فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کون ہوں، سرکار نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اب پھر آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، بے شمار شان ہے، ہر شان جس کے پاس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ممبر پر فرماتے میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اپنا نام لیا، اپنے والد محترم کا نام لیا، اپنے دادا جان کا نام لیا، پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہے نا مخلوق جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا داخل کیا کہ کیسا تمام نسلوں کو سلیکٹ کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا اپنی افضلیت کو صحابہ کرام کے سامنے جو ہے نا ذکر فرماتے، تو آپ فرماتے خدا نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے بہترین خلق یعنی انسان میں داخل کیا، یعنی کائنات میں بہت قسم کی مخلوق ہے مگر سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے، انسان ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ نے مجھے بہترین خلق میں داخل کیا، یعنی میں انسانوں میں سے آیا، تمام مخلوق تو ہے ہی ہے مگر سب سے اعلیٰ مخلوق سب میں کیا ہے، انسان ہے، سب سے اعلیٰ خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان ہے، تو انسانوں میں مجھے جو نا انسانوں میں بہترین خلق میں مجھے جو نا داخل کیا۔ پھر مخلوق کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دو حصے تقسیم کیے، دو حصوں میں مخلوق یعنی جو انسانیت ہے، انسان ہے، دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اب سرکار دو عالم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں وہ انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیے، وہ کون سے دو حصے، ایک عربی ہے ایک عجمی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہترین طبقہ، یعنی بہترین طبقہ کون سا ہے؟ عرب اور عجم میں عرب کا طبقہ اللہ کے پاس جو ہے نا، جو طبقہ ہے عرب کا بہترین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے بہترین طبقے میں داخل فرما، بہترین خلق میں پہلے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس میں بھی بہترین جو ہے نا بہترین خلق میں، پھر یہ خلق میں انسانوں میں بہترین طبقہ عرب ہے عجم ہے، عرب میں مجھے داخل فرمایا۔ اب عرب میں بہترین سرکار فرماتے ہیں اس میں کئی قبیلے ہیں، عرب میں کئی قبیلے ہیں، پھر سرکار فرماتے ہیں مجھے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں داخل فرمایا، بہترین خلق میں پیدا کیا، پھر خلق میں بہترین طبقے میں پیدا کیا، اور بہترین طبقوں میں بھی سرکار فرما رہے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، اللہ نے بہترین قبیلے میں درجہ داخل فرمایا، اور پھر سرکار فرماتے پھر یہ قبیلوں میں بھی، یہ قبیلے میں بھی قریش بہترین قبیلہ ہے، اب قریش کے قبیلے میں بھی کئی گھرانے فرماتے سرکار، اللہ نے پھر مجھے قبیلہ بہترین قبیلے میں بہترین قریش کے اس میں بہترین گھرانے پیدا کیا، وہ بہترین گھرانہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم کا گھرانہ، بنو ہاشم کے گھرانے میں مجھے داخل کرایا اور اس میں بہترین نسب والا بنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر شرف میں، حسب میں، نسب کے لحاظ سے تمام مخلوق میں افضل ہوں، تمام مخلوق میں ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ انسانوں میں، تمام مخلوق میں انسانوں میں داخل کیا، پھر انسانوں میں بھی بہترین طبقہ عرب میں داخل کیا، پھر عرب کے طبقے میں بھی بہترین جو ہے نا قبیلہ قریش میں داخل فرمایا، پھر قریش میں بھی بہترین گھرانہ بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ تمام سے افضل، تمام گھرانوں میں سب سے افضل گھرانہ، تمام قبیلوں میں سب سے افضل جو ہے نا آپ کا قبیلہ، اور تمام طبقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا افضل جو ہے نا طبقہ، ہر شان سرکار کی نرالی ہے، خصوصیت والی ہے، اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ کسی کو آپ جیسا نہیں بنا، نہ کسی کو آپ جیسا قبیلہ کبھی طبقہ، اور جو شان آپ کو ملی کسی اور کو نہیں ملی، اور آپ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات، کائنات کی جو تخلیق ہوئی، بناوٹ ہوئی، کریشن ہوئی، اس کی وجہ ہے کہ آپ نہ ہوتے تو کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، جیسا ہم بار بار اس سے پہلے بھی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ایسا ہے جیسا ہم مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو وہاں کا ادب فرض ہے، فرض عین ہے کہ وہاں ذری سی بے ادبی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، اور ذری سی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتی ہے؟ تمام اعمال کو ضائع کرتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ادب کا امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اب ادب کی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کے دیدار کے لیے تشریف فرما ہو رہے تو آپ کی جو بارگاہ میں ہے، آپ کے مبارک گھر کے باہر براق کو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اب براق جو ہے نا وہ اس کو لگام دلی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سواری بن رہے تھے آپ کی، تو براق کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکر، اے محبوب ہم آپ کے ذکر، پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، پورا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو مرتبے ہی مرتبے، اب وہ براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے والے ہے، اس خوشی میں رقص کر رہا ہے، جھوم رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ ایمان والا نبی کے دیدار پر، نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتا، اس کا باطن جھومتا، اس کا باطن جو ہے نا خوشی کا اظہار کرتا۔ اگر ہما کو نبی کی آمد ہو رہی ہے خوشی نہیں ہو تو اندر کچھ مسئلہ ہے۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہماری خاطر، ہماری جو ہے نا ہمارے لیے، اور کائنات کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایک براق جاندار ہے، جنتی جانور، مگر اس کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اتنی ہے کہ وہ خوشی سے جھوم رہا ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ خوشی سے جھوم رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سوار ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جھوم رہا تھا، تھوڑا حرکتیں اس کے اندر سے ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا سوار ہونے میں تھوڑا تکلیف ہو رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کیا کیا؟ براق کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تجھ پر ایسی سواری ہے کہ آج تک اللہ کی بارگاہ میں ایسی معزز اور محترم کوئی شخصیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ایسے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محترم ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے، اور کوئی ایسا شخص تجھ پر آج تک جو ہے نا سوار نہیں گیا۔ یہ مقام اور مرتبے جو ہے نا
مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور تجھے چنا تو اس کو جو ہے نا تھوڑا تنبیہ کیے، تو جیسا ہی یہ سنا وہ براق نے، براق جو ہے نا شرمندہ ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا اور اپنے اندر پھر نرمی کی طبیعت میں آ گیا. وہ تو اس کی نیت تو اچھی تھی، خوشی کے مارے جو ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو ایمان والے کائنات کا ذرہ ذرہ خوشی اظہار فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سب سے خاص اور محبوب مخلوق ہے کہ وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی ہم آئے. تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی، صدیقین کو صدیقین کا مرتبہ ملا، شہیدوں کو شہید کا مرتبہ ملا، صالحین کو صالحین کا مرتبہ ملا، ایمان والے کو ایمان والے کا مرتبہ ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی احسان ہے. تو وہ براق کے اندر شرمندگی آ گئی، وہ براق جو ہے نا پسینہ پسینہ ہو گیا، بندگی کا اظہار فرما، اس کو احساس ہو گیا، میں بھول مطلب وہ احساس کو فوراً جو ہے نا چینج کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام میں آ گیا، کیونکہ پہلی چیز کیا ہے، عبادت کے لیے جو بیسک چیز چاہیے ادب چاہیے. بغیر ادب کے عبادت قبول نہیں. مثال اس کی بار بار آتی ہے کہ ابلیس شیطان ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی سال کیا، چپا چپا سجداؤں سے جو نا بھر دیا، عبادتیں بہت تھی اس کے پاس مگر ادب سے محروم ہو گیا. ایک چیز اتنی اہم اللہ کے پاس وہ چلے جائے تو سالوں کی عبادت ضائع ہو جاتی. سالوں کی تو ہم یہ دیکھنا کہ کون کتنی عبادت کر رہا ہے وہ نہیں دیکھنا، ہم یہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کون کتنا کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابلیس کو جو ہے نا شیطان کو مردود کو سجدہ کرو، وہ سجدہ نہیں کرا. غلطی کر کے پھر نادم نہیں ہوا، غلطی کر کے اور اکڑ گیا میں بہتر ہوں برا. یہاں پر آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو لغزش پر توبہ کرتے گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگے. حالانکہ لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے مگر مقام مصطفیٰ بھی بتانا تھا، تو بار بار توبہ کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی جو ہے نا مرتبے میں بلندیوں میں آگے بڑھ گیا اور لغزش ہوئی وہاں پر. یہاں پر شیطان کیا شیطان غلطی ہوئی، بے ادبی کرا، اللہ کی نہیں سنا، نبی کے نور کے سامنے سجدہ نہیں کرا. آدم علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری، میں اس سے بہتر ہوں. تو شیطانیت کیا ہے؟ غلطی ہونے کے بعد شرمندہ نہیں ہونا شیطانیت ہے. اور جو آدمیت یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ وہی ہے جو لغزش ہونے کے بعد شرمندگی ہو، لغزش نہ ہو تو بھی شرمندگی ہو، یہ بندگی کا اظہار. تو اللہ کے پاس پسندیدہ کون ہے؟ جو بندہ اور نبیوں کی بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بار بار مولا سے توبہ کرتے، بار بار جو ہے نا مانگتے مولا معاف کر دے، بخشش کر دے. حالانکہ معصوم ہے، کچھ غلطی بھی نہیں ہوئی مگر اللہ تعالیٰ کے پاس بندگی کا اظہار فرماتے. تو آدم علیہ السلام کی اولاد کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد وہی ہے جو غلطی ہو یا نہ ہو مولا کی بارگاہ میں ہمیشہ لگے رہنا، مولا تو معاف کر دے، مغفرت فرما دے. اور شیطانیت کیا ہے؟ بے ادب ہے، سالوں کی عبادت کو ضائع کر دیا ایک بے ادبی کی وجہ. تو ادب بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ کے پاس ادب ہر چیز میں سب سے پہلے کیا رکھتے؟ ادب کو مقدم رکھتے. ادب بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر اللہ والے ہمارے حضرت خلیفہ مثال دیتے کہ یہ ٹوپی ہے 200 روپے کی ٹوپی ہے اور چپل ہے 2000 کی ہے. حالانکہ 2000 کی چپل ہے مگر آپ کو اس کو پیروں میں رکھتے، جو اس کا جو مقام ہے اس کو وہیں رکھتے. اور یہ ٹوپی ہے 200 روپے کی ہے مگر اس کو سر پہ ہی پہنتے. اسکارف ہے آپ جو 100 روپے کا ہے اس کو سر پہ ہی رکھتے آپ، اس کا جو مقام ہے اس کو مقام پہ دیتے. پیسے بڑھ کے ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود جو نا اس کا مقام چینج نہیں کرتے ہم دنیا میں. تو اسی طرح کچن ہے، کچن کی مثال ہے، کچن میں آپ جو نا بیڈ روم نہیں بناتے، کچن کا جو مقام ہے کچن ہے، باتھ روم کی جگہ باتھ روم، بیڈ روم کی جگہ جو جس کا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو جو مرتبہ دیا، ہم اس کو قبول کرنا کہ اللہ نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ. ہم کیا قبول کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ، اتنی شان اتنی شوکت دی ہے کہ ازل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہے. جہاں جہاں بھی اللہ اپنا ذکر فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمائے. ہم روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے، اذانوں میں سنتے، نماز پوری پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اذان دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن کھولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تشہد پڑھتے، درود ابراہیم پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور نماز جو کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا، روزے کا طریقہ یہ بتایا، حج میں جو یہ طریقہ بتایا، عمرے میں جو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جہاں جہاں بھی ذکر، اللہ اپنے محبوب کا بھی ذکر کرے. تو مقام اور مرتبہ زیادہ ہے مگر کامیاب انہیں ہوا عبادتیں کم ہو مسئلہ نہیں ہے، مگر اصل چیز جو اللہ کے پاس اور مقصود ہے وہ ادب ہے، ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء علیہ السلام کا. کیونکہ آج فی زمانہ کیسا ہے، لوگ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شان کو گھٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ورفعنا لک ذکر، اے محبوب ہم آپ کا ذکر بلند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بلند ہوتے ہی جا رہا، ہوتے ہی جا رہا، ہوتے جا رہا. ہم کرو یا نہ کرو مگر اللہ سے یہ دعا کرنا اللہ ادب والوں میں شامل فرمائے. کیونکہ ادب کیا ہے؟ شے کو اس کے مقام پہ رکھنا.
جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام دینا، جیسا حضرت آدم علیہ السلام کیسا مقام دیے، وسیلہ مصطفیٰ کو پیش کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سالوں کی توبہ جو ہے نا سیکنڈوں میں نام مصطفیٰ کی وجہ سے، وسیلے کی وجہ سے آپ کی دعا قبول ہوئی، ہماری بھی دعا ہم قبول ہونا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، درود و سلام جب درود کے دو درودوں کے بیچ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ آسمانوں میں اٹکتی نہیں، زمین آسمان کے بیچ اٹکتی نہیں، جب درود نہ ہو تو زمین آسمان کے برابر جو ہے نا بیچ میں دعا اٹک جاتی نے اوپر، مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایسا نام ہے، وہ نام لیے تو کام بگڑ جاتے، وہ نام اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ کلمہ طیبہ میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ خالق ہوتے ہوئے بھی اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھ کر بتایا، نام کو رکھ کر بتایا کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ ہمیشہ ہوں، میرا حتیٰ کہ کلمے میں بھی میں اپنا نام رکھ، تو براق سے سبق لو کہ اتنا ادب احترام جب اس کو سکھایا گیا تو وہ جو نا ریلیکس ہو گیا، پھر جو نا جتنا بھی سفر تھا وہ ادب کے جو نا دائرے میں رہا، تو ہمیں بھی ادب کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، اور اس میں خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کرنا ہے، خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، آپ کی سیرت کو زندگی میں لانا ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو زندگی میں لانا ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کیا وہ سنت کو زندہ کرنا ہے کہ اپن صحابہ کرام کے باطن کو جو نا پاک کیا، وہی سنت کو اولیاء اللہ جو نا سال بھر کرتے ہیں، تو ہم میلاد کی بات کر رہے ہیں کہ سال بھر ہماری کام کیا ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے، دل میں سے جو دنیا کی محبت آ گئی وہ سرکار کی سیم سنت کو اولیاء اللہ کے ذریعے زندگی میں لا کے دلوں سے جو بت ہمارے اندر آگے ہے، مخلوق کا بت، خود پسندی کا بت، خود نمائی کا بت، جو نا پیسوں کا بت، جتنے بھی بت ہیں ہزاروں بت ہیں، اس کو نکالنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب سے پہلے یہ، جب یہ صاف ہو جاتا ہے تو تمام اعمال بھی صاف ہوتے، اخلاق بھی اچھے ہو جاتے، شکر کرنے والے بن جاتے، صبر کرنے والے بن جاتے، عاجزی اور انکساری والے بن جاتے، اخلاق ہمارے اندر آ جاتے، تواضع ہمارے اندر آ جاتا، بے نیازی ہمارے اندر آ جاتی۔ اس کے بغیر جو کچھ ہم بغیر یہ صفائی کے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اندر صاف نہیں ہے، جب تک اندر صاف نہیں ہے باہر کا کچھ بھی کام کر لو یہ جو ہے نا اللہ کے پاس قبول اور مقبول نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سرکار کی جو 4 کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے کہ تزکیہ فرماتے ہیں، نشانیاں بتاتے اور تزکیہ فرماتے، تزکیہ مطلب کیا، پاک کرتے، اندر کا اور باہر کا پاک صاف کرتے، یہ ٹریننگ کو ہم اپنی زندگی میں لانا ہے، ہر مہینے میں، ہر زندگی جب تک رہی یہ پاکی کرنا ہے، پھر ناپاک ہونے نہیں دینا ہے، پھر ناپاک ہو گیا تو پھر توبہ کرنا ہے، پھر یہ پروسیس کرتے 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 یہی تو اصل جہاد ہے، یہی تو اصل کوشش ہے، اپنے نفس سے جہاد، جنگ میں جانا نہیں ہم آکو، وہ تو جو نا چھوٹا جہاد فرمائے سرکار، اصل جہاد کیا اپنے نفس سے ہے، یہ خواہشات نفس سے، دنیا کی محبت سے جہاد، جو دنیا کی محبت آتی ہے، نفس جو خواہشات فرماتا ہے اس سے جہاد کرنا ہے، اس سے کوشش کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کو آنے نہیں دینا، وہ آ گئے تو پھر توبہ کرنا، کیونکہ وہ خواہشات نفس کیا کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، خواہشات نفس کیا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی ہے، خواہشات نفس کیا کرتی ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل میں لاتی ہے، مخلوق کا محتاج بناتی ہے۔ تو خواہشات نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں سے نکالے، ان کے نفس سے نکالے، ان کی خواہشات کو دنیا کی بجائے دین کر دی، تو صحابہ کرام زندگی بھر دنیا نہیں دین کرتے رہے، اللہ اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اس کے علاوہ ان کو کچھ دکھتا ہی نہیں۔ تو ایک براق کا جو نا مرتبہ کیا ہے کہ وہ نبی کریم جبرائیل علیہ السلام نے جب تنبیہ فرمائی تو براق رقص کر رہا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر مشکل ہو رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو جو نا تنبیہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھ تیرے اوپر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، یہ عام جو ہے نا مخلوق نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس مقبول محترم سب سے اعلیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، آپ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیسا میرے نسب مجھے سلیکشن کیا، فرما رہے سرکار نے اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عقیدہ یہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ بعد میں انشاءاللہ موقع دیے تو کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے ایک بھی نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ہر نسل پاک صاف محترم نسل ہے، نبی حضرت آدم علیہ السلام سے جو نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کی تمام پاک اور صاف۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج لوگ کیا بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل پر جو ہے نا بیکار کے جو ہے نا انگلیاں جو ہے نا تذکرے کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام کو بنی کنانا، اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانا کو، اور اولاد کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے جو ہے نا انتخاب فرمایا اور سب سے پسندیدہ قرار فرمایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث ہے مگر دوسرے انداز میں دوسری روایت ہے. یہ حدیث میں یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلیکشن کیا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، سب سے پسندیدہ مجھے کیسا قرار دیا کہ بنی کنانا ایک قبیلہ، پھر اس میں سے اولاد کنانا میں سے قریش کو سلیکٹ کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کے گھرانے کو سلیکٹ کیا، پھر بنی ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا سلیکشن کیا، مجھے منتخب فرمایا، میرا سلیکشن کیا، میرا منتخب فرمایا اور مجھے سب سے پسندیدہ فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل، تمام مخلوق میں اعلیٰ، آپ کا قبیلہ سب سے اعلیٰ، آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ، آپ کا نسب سب سے اعلیٰ، آپ کی آل سب سے اعلی، آپ ہر اس میں بے مثل اور بے مثال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو ہے نا مرتبے مقام عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک مقام مرتبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، اس پر ایک اور خوبصورت جو ہے نا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی مثال، سرکار دو عالم وسلم مثال فرمائے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں بیان فرماتے ہیں. مثالیں بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو سرکار دو عالم وسلم فرماتے ہیں میری مثال اور گزشتہ جو نبی گزرے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک بہت خوبصورت جو ہے نا مکان بنایا، خوبصورت محل بنا، تو وہ خوبصورت محل بنایا، اس کو سجا دیا اور بہت آراستہ کر دیا، زبردست بنا دیا اس کو. تو اللہ کے رسول فرماتے یہ گھر تو خوبصورت بنا دیے، سب زبردست ہے اس میں، مگر اس کے کونے میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. اینٹ کی ایک جگہ ہوتی ہے نا، اینٹ ہوتی ہے کیونکہ اینٹوں سے گھر بنتا ہے، تو اینٹ کی ایک جگہ چھوڑی ہوئی ہے. تو لوگ آ کر جو ہے نا مکان کو دیکھ رہے ہیں، مکان کو سب دیکھ رہے ہیں، مکان پر سب دیکھ رہے ہیں، تعریف فرمانے واہ کیا مکان ہے، مگر جیسا ہی یہ اینٹ کی جگہ کو دیکھے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بولے یہاں پر یہ اینٹ کیوں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری اور انبیاء علیہ السلام کی مثال فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ لوگ آئے تعجب کرے، مکان تو دیکھ لیے، واہ کیا مکان ہے، کیا شان ہے، کیا ہے، مطلب اتنا خوبصورت مکان ہے، مگر جیسا ہی وہ خالی جگہ پہ آئے تو تعجب پر مطلب ہم بھی اب تصور کریں کہ سب چیزیں پرفیکشن کے ساتھ ہے، سب کمال کے ساتھ ہے، مگر وہاں ایک چیز دیکھے تو کچھ کمی دکھ رہی، بولتے ایک اینٹ نہیں ہے تو ارے یہ ہونا تھا، کچھ کمی ہے. تو لوگ تعجب فرما رہے، سرکار فرما رہے، مثال دے رہے کہ اتنا بڑا خوبصورت محل ہے اور اس میں وہ اینٹ نہیں رہنا، تعجب فرما رہے ہیں یہ تو مکمل نہیں ہوا، مطلب اس کی خوبصورتی مکمل نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب لوگ آئے مکان کو دیکھ کے تعجب فرمائے اینٹ کیوں نہیں ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ میں وہی اینٹ ہوں. سرکار فرما رہے ہیں اپنی مثال فرمائی، پوری جو ہے نا محل کو رکھا، مگر وہ محل میں کیا فرمایا، وہ جو مسنگ اینٹ ہے، وہ مسنگ بریک ہے، سرکار فرما رہے ہیں میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبوت نہیں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ عاجزی بھی ہے اس میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیقی کائنات ہے، حالانکہ چاہتے تو سرکار فرماتے تھے وہ جو ہے نا مثال یہاں پر کیا محل کی کیا دی گئی کہ محل کی مثال یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام اور میری مثال ایسی ہے، انبیاء علیہ السلام کیا ہے وہ اعضاء ہے، پارٹس ہے، برکس ہے، کوئی چھت ہے، انبیاء علیہ السلام کی یہ مثالیں ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کے اپنے آپ کو سرکار ہمارے آقا اتنے مرتبے پہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں وہ اینٹ ہوں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی تمام انبیاء علیہ السلام ہیں. آپ نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام آتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ داؤد علیہ السلام، نہ سلیمان علیہ السلام، کسی کو کچھ بھی مرتبہ بھی نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے محبوب آیا آدم علیہ السلام اگر میرے محبوب کو پیدا نہیں کرتا تو آپ کو ہی پیدا نہیں کرتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری اور بندگی کیا اتنا لیول دیکھیے، اپنے آپ کو کیا رکھا، نہ دیوار کہا نہ چھت کہا، سرکار نے اپنے آپ کو کہا میں وہ اینٹ ہوں. سرکار فرما رہے بادشاہ ہے مگر خود کو ایک اینٹ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا کی عاجزی کی اعلیٰ مثال ہے. خود کو مکان نہیں کہا، خود کو حالانکہ مالک ہے، بادشاہ ہے، مگر اپنے آپ کو اینٹ سے تشبیہ دی، اینٹ سے مثال دی. اب یہی مزاج یہی طریقہ امتی کا بھی ہونا ہے کہ وہ امتی بھی اپنے آپ کو عاجز کرے، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بندگی اور عز و انکساری مولا کے سامنے رکھے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مرتبہ اتنا مقام ہونے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نہ دیوار کہا نہ چھت کہا نہ بنیاد کہا. سرکار فرما رہے ہیں وہ جو اینٹ ہے وہ اینٹ میں ہوں، وہ مسنگ اینٹ میں ہوں، یعنی مسنگ اینٹ مطلب وہ ایسی اینٹ ہے کہ وہ کائنات کی خوبصورتی کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا.
میں ہوں، میرا نہ ہونا کائنات کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا. جب میں آ جاتا ہوں، وہ اینٹ آ جاتی ہے، تو وہ کائنات، وہ جو محل ہے، وہ محل کو چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ محل خوبصورتی کی تکمیل کو پہنچتا ہے. ہر نبی ہے، ہر نبی میں کچھ نہ کچھ اللہ کے صفات کے کمالات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات اور ذات کے اللہ تعالیٰ کے کمال ہیں. جلال کے بھی کمال، جمال کے بھی کمال، ہر صفت کا جو مظہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب کسی کی آمد کی ضرورت، اب کسی کی آمد کی ضرورت نہیں. اور سرکار یہ بھی فرمائے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیون ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ انسانیت کو کامل تک پہنچا دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مکان کے ذریعے سرکار پہلے تو عاجزی فرما رہی، عاجزی کا میں وہ اینٹ ہوں، یعنی یہ اینٹ لگا تو یہ خوبصورتی آتی. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد ایک آئے، مگر اس کو تکمیل، یہ جو ہدایت کی تکمیل ہے، یہ جو دین کی تکمیل ہے، یہ دو دین مکمل ہونا ہے، میرے ذریعے ہونا ہے. کیونکہ میں آیا تو یہ تمام چیزیں ختم ہو رہی، تمام چیزیں مکمل ہوگی، دین بھی مکمل ہوگا، اور اس کی خوبصورتی مکمل ہوگی. تو جب میں لگ جاؤں گا، یعنی وہ اینٹ لگ جائے گی، تو لوگ کیا کریں گے؟ اب محل برابر دکھ رہا، اب کائنات زبردست ہے، اب یہاں پر جمال ہی جمال ہے، اب یہاں پر خوبصورتی خوبصورتی ہے، اب یہاں پر نور ہی نور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خاتم النبیون انبیاء علیہ السلام سے اپنی مثال دے کے فرما رہے ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت طریقہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خاتمی نبی ہوں، میری جو مرضی آگے بس یہی اللہ کی مرضی ہے، مجھ سے جو نکلتا ہے، میری زبان مبارک سے نکلتا ہے، یہی مرضی ہے. اب لوگ تو مکان کو دیکھ کے خوشی ہے، مگر خالی جگہ کو دیکھ کے جب تعجب کرے، خوبصورتی تو مکمل ہے، مگر اینٹ کی جگہ جب دیکھے تو تعجب کرے. اور جو نا ان کو، ہمیں بھی اگر ہم دیکھیں کہ اینٹ نہیں ہے تو ہم بھی کیا تعجب کرتے رہے. اینٹ اگر ہو جاتی تھی، یہاں ہر چیز لگ جاتی تھی، مکمل ہو جاتا تھا، تو کائنات بھی کیا ہے؟ یہ کائنات بھی ایک محل کی طرح ہے. اور انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ وہ دیواریں، وہ اعضاء ہے، وہ پارٹس ہے. مگر یہ مکان کی جو خوبصورتی ہے، یہ جو خوبصورتی ہے، یہ کب ختم ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جب آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے ہیں، تو پورا کا پورا مقام جو پہلے ادھورا تھا، مکان ادھورا تھا، کائنات ادھوری تھی، خوبصورتی ادھوری تھی، مگر نبی یہ ہدایت بھی جو نا مکمل نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، یعنی وہ اینٹ کے لگنے سے اب مکان خوبصورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کو اظہار فرمایا. اور ہر کئی مرتبہ سرکار نے یہ فرمایا، میں فخر نہیں کرتا، انبیاء علیہ السلام میرے ہم کے جھنڈے تلے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا، ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں کرتا، سب سے پہلے میری خبر انور کھولی جائے گی، میں فخر نہیں کرتا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، فخر نہیں کرتا، میں سب کی شفاعت کروں گا، میں فخر نہیں کرتا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. یہی طریقہ جو ہے نا صحابہ کرام میں بھی ہے، ہمارے اندر بھی یہ ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لے کے بولتے فخر کرتے، یہ کرتے، تکبر ہمارے اندر جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری کائنات کی زمین آسمان کی چابی دی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو تربیت دی، بار بار یہ دی ہے، میں فخر نہیں کرتا، عاجزی کو پیش کر. یہاں پر اینٹ کی مثال اپنے آپ کو رکھے سرکار دو عالم، یہ عاجزی اور انکساری اور محبت ہے اللہ تعالیٰ سے. اسی اللہ کے محبوب ہے، سب سے زیادہ تواضع، سب سے زیادہ انکساری، سب سے زیادہ بندگی، سب سے زیادہ عز و انکساری، اور سب سے زیادہ بندگی اور لا الہ الا اللہ پر ٹکنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. امتی کا بھی کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی زندگی چینج ہونا، ہمارا قلب بھی بے شک ذکر سے قلب صاف ہوتا، بندگی میں بھی اضافہ ہوتا. مگر دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کی ظاہری سنتیں بھی عطا کر، تیرے محبوب کی باطنی سنتیں بھی عطا کر، تیرے محبوب جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا دے. ہم دعا کرنا، ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا. ہم دنیا کے طریقوں کو تو فوراً لے لیتے، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو ہم ذکر بھی نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہ لوگوں کو بولتے. ہم سرکار کے طور طریقوں کو، سنتوں کو، جو نا طور طریقے کیا، سرکار کے سنتوں کو، جو ظاہری سنتیں، باطنی سنتیں، وہ سنتوں کو معلوم کرنا، اپنی زندگی میں لانا. اور سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے خلوق کو، ان کے دنیا کی محبت کو نکال لیا. تو ہم بھی یہی کام پہلے کرنا، پہلے اپنے قلوب سے، یعنی اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا. دنیا پر جو بھروسہ آ گیا، دنیا کے سامنے جو جھک جا رہے ہیں، دنیا مال وال چلے گا تو پریشان ہو جا رہے ہیں، ہیبت ہو جا رہے ہیں، کوئی چیز ہو گئی تو پریشان اور ہیبت میں آ جانے، پریشان ہو، چھوٹی چھوٹی چیز، حالانکہ پیپر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ چیز مقدر میں تھی، آئی اور چلے گئی، پھر بھی پریشان ہو جا رہے ہیں. ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا، کوئی کچھ بول دے تو چھوٹا، کوئی کچھ بولتا ہیبت میں آ جا رہے ہیں، بڑا کوئی کچھ بولتے تو ہیبت میں آ رہے ہیں، بازو والا کوئی کچھ بول دے تو ہیبت میں آ جا رہے ہیں. مطلب ہر چیز میں ہمارے اندر ہیبت ہے، پریشانی ہے، ہر چیز ہے، مال ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر بھی ہیبت اور پریشانی. اسی لیے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑ دیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو عقیدت ہونا وہ چھوڑ دیے, ہم دنیا داروں کی عقیدت کو فالو کر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا میری حقیقت کو ابو بکر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو بہت اعلیٰ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم تو جو اللہ والے جو بولے وہی کاپی پیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی جو ہے نا ناخنا کاٹ کے شہیدوں میں نام آ جائے. مطلب کیا ہے, ہمارا بھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ اللہ کے فضل سے ہی کر سکتے ہیں, ورنہ ہم نہیں کر سکتے. اس کی توفیق, اس کا ارادہ ہی ہونا سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی مانگنا. یہ صحابہ کرام ایمان لا لیے, محبت کر لیے, ہر چیز ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یاد کرتے, فکر کرتے. اور یہ اللہ کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, میں اور میرے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں, تو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تو ہمیں جو حکم دیا گیا کم از کم کیا ہے, دن میں 500 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا, یہ زندگی کا معمول بنا لینا. 5 وقت نماز ہے, 100 مرتبہ کلمہ طیبہ ہے, 250 مرتبہ استغفار ہے, اس کے بعد درود شریف کی بھی کثرت کرنا, کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی سنت ہے. اللہ نماز, روزہ, زکات, حج نہیں کرتا, صدقات نہیں دیتا, سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے وہ ہم کر سکتے, وہ ہے درود شریف. اب اللہ اپنی شان سے درود بھیجتا, اب ہمارا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. اللہ کا بھی نام ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نام ہو, دعا فرمانا مولا تو تیرے محبوب پر درود بھیج, تیرے محبوب کی آل پر درود بھیج. یہ 500 مرتبہ کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بے شمار فضائل ہے درود شریف کے. تو اب فضائل میں کیا, اللہ کی سنت ہے, اس سے بڑا فضائل کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے ایمان والوں کو تم درود بھیجو. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ اپنا عمل ہمیں دے رہا ہے کہ ایمان والوں میں میرے ملائکہ کر رہی ہوں, تم بھی اس ٹیم میں شامل ہو جاؤ. میں میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہوں, تم بھی اس میں لگ جاؤ. ملائکہ کو بھی لگا دیا, میں خود لگے ہوا ہوں, تم بھی اس میں لگ جاؤ. اب اس سے بڑا کام تو تمام کام ہمارے جو ختم ہو جاتے, تمام کام ہمارے درست ہو جاتے, اور زندگی بھی سکون, آخرت بھی سکون, دنیا میں بھی بھلائی ملتی, آخرت میں بھی بھلائی. اگر آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے شان کو نہیں دیکھیں گے, نہیں سمجھیں گے, جو اللہ والے ہم کو بتائے, مرنے کے بعد تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت ہوگی کہ ایسا ایک میدان میں اللہ تعالیٰ لائیں گے کہ وہاں پر ہر بولنے والے کو جو ہے نا سنا جائے گا. مطلب ہر ایک بندہ, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے, مگر ہر ایک کی بات سنی جائے گی, ہر ایک جو بھی بولے گا سنا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی وہاں دیکھیں گے, یہاں نہیں دیکھے تو وہاں تو دیکھنا ہی دیکھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ وجہ تخلیق کائنات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اپنے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر فرمایا تو اے ایمان والو تم پر احسان فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ یہ احسان ہے تم پر اتنا بڑا احسان کہ تو بڑا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے, نماز, نہ روزہ, نہ زکات, حتیٰ کہ ہمیں خدا تک نہیں ملتا. خدا ملنے کا ذریعہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو بغیر وسیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے کو کچھ بھی نہیں ملتا. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, بڑی سے بڑی چیز نہیں ملتی تو چھوٹی چیز کہاں ملتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے, اور یہ وسیلے کی قدر کرنا ہے, اس کو احساس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں میں پیدا کرا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والوں میں پیدا کرا. اور اللہ سے یہی دعا کرنا کہ آخری سانس تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے, درود و شریف پڑھنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبوں کو دیکھنے والے بن جائے. آخری میں مولا سے دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے دے عمل کی توفیق اور دو کہ عمل و اخلاص عطا فرما. ہماری حاضری کو قبول فرما, اس میں جتنی بھی غلطی ہو گئی معاف فرما. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے محبوب کی محبت, تیرے محبوب کی غلامی, تیرے محبوب کی اطاعت کرنے میں آسانی دے. ہمارا تزکیہ نفس فرما, تصفیہ قلب فرما, تجلی روح فرما, تمنی نور فرما. دونوں جہاں کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا فرما, یقین کی دولت سے مالا فرما. لا الہ الا اللہ کا مکمل یقین دے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل یقین دے مولا. عاجز اور انکساری کی دولت سے مالا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.